السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 14۔ اس سے پہلے کہ لیسن نمبر 14 کو شروع کریں، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اس چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 14۔ لیسن نمبر 14 ہے نون ساکن اور تنوین، ادغام اور اقلاب۔ ادغام اور اقلاب سے مراد، یعنی ہم نے پچھلے لیسن نمبر 12 میں نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے پڑھے تھے: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ اظہار اور اخفا ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس سبق میں ہم نے ادغام اور اقلاب کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ادغام کی ڈیفینیشن ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرمالون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ یعنی نون ساکن آ رہا ہو یا تنوین، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان میں سے کچھ بھی آ رہا ہو اور اس کے بعد حروف یرمالون یعنی یہ جو نیچے 6 حروف لکھے گئے ہیں ان میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں غنہ نہیں کرنا، یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ را ہے اور یہ لام، یعنی نون ساکن یا تنوین آ جائے اور اس کے بعد یا تو را آ رہی ہے یا لام آ رہی ہو تو ایسی صورت میں ادغام کا قاعدہ تو اپلائی کیا جائے گا، ادغام تو کیا جائے گا لیکن غنہ نہیں کیا جائے گا۔ حروف یرمالون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اسی طرح باقی یہ جو 4 حروف ہیں یا، میم، واو اور نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو ادغام بھی کیا جائے گا اور غنہ بھی کیا جائے گا۔ حروف یرمالون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اب یہ بات آپ توجہ سے سن لیں کہ آپ نے اظہار جب ہم نے پڑھا اس کے بھی 6 حروف ہیں، حروف حلقی۔ اسی طرح ہم نے اخفا پڑھا تو اس میں 15 حروف آ رہے تھے۔ اسی طرح ادغام ہے، ادغام میں اس کے حروف یرمالون 6 ہیں۔ اسی طرح اقلاب کا 1 حرف ہے۔ تو یہ سارے حروف علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ سارے حروف۔ تو ان حروف کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، حروف یرمالون کون سے ہیں، حروف حلقی کون سے ہیں، حروف اخفا۔ تو یہ سارے حروف جب آپ کو بہت اچھے طرح یاد ہو جائیں گے نا تو قرآن پاک میں جہاں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آ رہا ہوگا تو آپ ایزیلی وہاں دیکھ کے اس کو پہچان سکیں گے کہ یہاں پر کیا کیا جانا ہے، اظہار ہے، اخفا ہے، ادغام کیا ہوگا، گناہ کرنا ہے نہیں کرنا۔ تو ان سب چیزوں کو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان حروف کو بہت ہی اچھی طرح یاد کر لیں، پھر آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ آگے ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ ادغام کا مطلب ملانا، اقلاب کا مطلب بدلنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ یعنی نون ساکن آ رہا ہے یا تنوین، اس کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدلنا ہے، نون کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھنا ہے، اخفا کر کے پڑھنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اخفا کیسے کرنا ہے، غنہ کیسے ہوگا، یہ بھی ہم آگے پڑھتے ہیں، تو آپ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو چلیے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد یا ہے اور یا حروف یرمالون میں سے ہے، اور یہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد واو حرف یرمالون، نون ساکن کے بعد یا حرف یرمالون، نون ساکن کے بعد واو حرف یرمالون۔ تو یہاں پر ادغام غنہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ میم، نون، یا زبر مئی، یا زبر یا، مئی یا۔ اور یہاں پر ہم میّا پڑھیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے، نون کی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے۔ میّا، قاف، واو پیش، قو، من یقو، لام پیش، لو، من یقولو، میم، نون، واو زیر، من، واو زبر وا، من وا، را زبر را، من وارا، قاف لام زیر، قل، من وارا قل، جیم، نون زبر جن، من وارا قل جن، نون زبر نا، من وارا قل جن، تا زیر تی، من وارا قل جنتی۔
میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زیر من، می یومن، میم نون واو زیر میو، واو زبر وا، میو وا، لام یا زیر لیش، میو ولیش، یا دو زیر جن، میو ولی جن۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد میم ہے، نون ساکن کے بعد میم، نون ساکن کے بعد نون، نون ساکن کے بعد نون، یہ سارے حروف یرمالون میں سے ہیں۔ ادغام کے ساتھ ساتھ یہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا۔ میم نون میم زیر میم، میم شین زبر مش، میم مش، ہا زبر ہا، میم مش ہا، دال دو زیر دن، میم مشہدن، میم نون میم زیر میم، میم ثا زیر مث، میم مث، لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑا زیر ہی، میم مثلی ہی، میم نون نون زیر من، نون زبرنا، مننا، صاد یا زیر سوی، مننا سوی، را دو زیر رن، مننا سویرن، میم نون نون زیر من، نون تو پیش نوت، من نوت، فا زبر فا، من نطفہ، تا دو زیر تن، من نطفۃ۔ تو آمیں ہم کلکلہ بھی کریں گے۔ یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد را ہے، نون ساکن کے بعد را، نون ساکن کے بعد لام، نون ساکن کے بعد لام، تو ان چاروں حروف میں ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا را اور لام میں ادغام بغیر غنہ کے کیا جائے گا۔ میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا، میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، ہا میم زیر ہم، مر ربہم، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، ملا، دال نون پیش دن، ملدن، ہا پیش ہو، ملدن ہو، یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل، لام زبر لا، یا کلا، ہا الٹا پیش ہو، یا کلہ، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کی تا، با یا دو زبر بین، کتابین، یا لام زبر یل، کتابین یل، قاف کھڑا زبر قا، کتابین یلقا، ہا پیش ہو، کتابین یلقاہ۔ راجلون میں دو پیش کی تنوین کے بعد یا ہے اور یا حروف یرمالون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ را زبر را، جیم پیش جو، راجو، لام یا دو پیش لوئیں، راجو لوئیں، یا سین زبر یس، راجو لوئیں یس، عین کھڑا زبر عا، رجل یسعی، ہا پیش ہو، دال واو دو زبر دوں، ہدوں، واو زبر وا، ہدوں وا، ذال کاف زیر ذک، ہدوں و ذک، را کھڑا زبر را، ہدوں و ذکری، واو پیش وو، جیم واو پیش جو،
وجوہ، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہ ہوئیں، یا واو زبر یو، وجوہ ہوئیں یو، میم زبر ما، وجوہ ہوئیں یوما، حمزہ زیر ای، وجوہ ہوئیں یومائی، ذال دو زیر دن، وجوہ ہوئیں یومئذ، با زیر بی، راحا زبر راح، برح، میم زبر ما، برحمہ، تا میم دو زیر تم، برحمتم، میم نون زیر من، برحمتم من، ہا پیش ہو، برحمتم منہ، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم میم دو زبر جم، سراجم، میم پیش مو، سراجم مو، نون یا زیر نی، سراجم منی، را دو زبر رن، سراجم منیرن، حا طا زیر حیط، طا زبر تو، حیطا، تا نون دو پیش تن، حیطاتن، نون غین زبر نغ، حیطاتن نغ، فا را زیر فر، حیطاتن نغفر، لام زبر لا، حیطاتن نغفر لا، کاف میم پیش کم، حیطاتن نغفر لکم، خا لام زبر خل، قاف نون دو زیر قن، خلقن، نون پیش نو، خلقن نو، عین یا زیر عی، خلقن نعی، دال پیش دو، خلقن نعید، ہا الٹا پیش ہو، خلقن نعیدہ، میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محمہ، دال را دو پیش در، محمدر، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، ہا زیر ہی، رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رعو، فا را دو پیش فر، رعوفر، را زبر را، حا یا زیر حی، رحی، میم دو پیش من، رحیمن، رعوفر رحیمن، میم پیش مو، صاد دال زبر صد، مصد، دال زیر دی، مصدی، قاف لام دو زبر قل، مصدقل، لام زیر لی، مصدقلی، میم الف زبر ما، مصدقل لما، واو یا زبر وی، لام لام دو پیش لل، ویلل، لام زیر لی، ویللی، کاف لام پیش کل، ویللی کل، لام زیر لی، ویللی کلی۔ یہاں پر آپ میم بعدی میں دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد با ہے، تو نون ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اقلاب کیا جائے گا، یعنی نون کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھنا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں، میم نون زیر من، ابھی ہم نے نون ہی پڑھنا ہے، من، با عین زبر با، اب ہم اس کو میم پڑھیں گے، نون کو میم سے بدل دیں گے،
ممبر دال زیر دی ممبردی. اسی طرح من بقلیہا اور اس سے آگے والے سارے جو الفاظ آ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین جہاں جہاں ہے اور ان کے بعد با آ رہی ہے ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو وہاں پر میم سے بدل کے پڑھنا ہے. میم نون زیر من با قاف زبر بق میم بق لام زیر لی میم بقلی ہا الف زبر ہا میم بقلیہا. حمزہ نون زبر ان با حمزہ زیر بی ام بی ہا میم پیش ہم ام بی ہم. لام زبر لا یا نون پیش یون لا یون با زبر با لا یم با. ذال نون زبر ذن لا یم بذن نون زبر نا لا یم بذن. قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن با زبر با قولم با. لام جا زیر لی قولم بلی غین دو زبر غن قولم بلیغن. خا زبر خا با یا زیر بی خبی را دو زبر رن خبیرن با زبر با. صاد یا زیر سوی بسوی را دو زبر رن بصیرن خبیرم بصیرن. جیم نون زبر جن نون زبر نا جن تا دو زیر تن جنتن با زیر بی را با زبر رب بی رب واو زبر و بی رب و تا دو زیر تن بی رب و تن جنتم بی رب و تن. کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زیر من کی را من با زبر با را زبر را بارا را زبر را بارا را تا دو زیر تن باراراتن کی را میم باراراتن. حا لام زیر حل لام دو پیش لن حلن با زیر بی ہا کھڑا زبر ہا بیہا. ذال الف زبر ذا بہذا حلم بہذا. صاد میم پیش سم میم دو پیش من سمن با کاف پیش بک میم دو پیش من بکمن سمم بکمن. تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. نیکسٹ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لیسن نمبر 15. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.